الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا وحبيبنا وحبيب ربنا وأميننا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا وسراجنا ومنيرنا وتقينا ونقينا وزكينا وحفينا وقوينا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وحامدنا وشاهدنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومشهودنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں
جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان ظاہر فرما دیتا تو جس بوسیدہ ہڈی پر، پرانی ہڈی پر اگر حضور کا نام نامی لے لیا جاتا تو اس ہڈی نے بھی زندہ ہو جانا تھا۔ حضرت کرما والے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جنہ زمین تو آسمان اچا ہے او دے نالوں زیادہ حضور دی شان اچھی ہے۔ سمجھ آنے کی بات ہے، عالم لوہار کو سمجھ آ گئی۔ جاتے جاتے کہہ گیا قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر گیا نو۔ جب مصر میں وہ تخت پر بیٹھے تو کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اوہی یوسف ہیں جنہوں تسی کنویں چھوٹا ہے سو۔ تو پھر یہی مسئلہ ہونا ہے قبر میں، اور قدر نبی دا معلم ہوسی قبراں وچ پیانو۔ جو آج یہ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، تو پہلا سوال تو ہونا جی من ربو کا، جواب کیا دیا جی میرا رب اللہ ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جنت علی باری کھولو یہ دے واسطے، کیوں؟ یہ بڑے ناز نخرے نال کہندا سی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کھولو کھڑکی۔ فرشتے کہتے ہیں اٹھ کے بحث آئی ہو کے تو دوسرے سوال دا جواب دے، تیرا مذہب کی ہے، تیرا دین کی ہے۔ کہہ دے چکیا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن فرشتے کہندے رب نو تے سکھ بھی مندن، تیرا مذہب کی ہے، دین کی ہے؟ کہتا جی میں اسلامی ہوں۔ آواز آندی تیجا سوال آ رہا ہے تے تگڑا ہو کے بیٹھ جا، اور سوال بھی بڑا لازمی ہے۔ بھائیو کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میری جان چھڑ دیو۔ کہندے نہیں بھائی، ضرب کر لو، تقسیم کر لو، جمع کر لو، جدھر بھی جاؤ گے آگے حضور ہی نظر آئیں گے۔ دو سوال بڑے مختصر، من ربو کا، ما دینو کا۔ تیسرا سوال لمبا دیکھو کتنا ہے، ما کنتا تقولو فی حقی ھذا الرجل، کہیں گے بتاؤ تم رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے یا کیا کہتے رہتے تھے؟ مولوی ظاہر ہے میں نے تو یہ کہا تھا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، میلاد پر فضول خرچی ہوتی ہے، میلاد منانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، میلاد کرنا بدعت ہے۔ دسو بھائی حضور دے سامنے کوئی انج دی گل کر سکے گا؟ پھر دوسرا پہ کہے گا جی ہاں میں یہ کہتا تھا لوگوں کو جمع کر کے کہ بھائیو اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، اور اللہ کے علاوہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تنکا بھی ہمارے ہلائے تو نہیں ہلتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تنکے کو تم اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پڑھو مشکات کی حدیث، حضور فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذھب، فرمایا اگر میں چاہوں تو پورے عرب کے پہاڑ سونے میں بدل کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، ایسا کر کے چلنا۔ اگر میں چاہتا اور اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں نے خوشبو کو فرض کر دینا تھا، میں نے مسواک کو فرض قرار دے دینا تھا۔ یہ تو کہتا چاہنے سے کر ہاں تقریر دوبارہ، تو کہتا تھا میلاد نہیں منانا چاہیے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا، تم تو یہ باتیں کہا کرتے تھے، کر ہاں تقریر دوبارہ، بتا کیا کہا کرتا تھا، کیا کہتا رہتا تھا۔ لو جی باری آ گئی اعلیٰ حضرت دی۔ اعلیٰ حضرت میں انہوں نے پوچھا جی رب کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، احمد رضا حضور دے بارے چ کی کہندا سے؟ احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے کھولو فتاوی رضویہ میرا، جلد نمبر 14-15 تمہارے پاس موجود ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ ایک مولوی نے حضور کو یتیم کہہ دیا تھا تو میں نے لکھا تھا کہ نہیں ایسے نہیں کہنا بلکہ یوں کہنا ہے حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم معطی منعم قسم
قیم، ولی، والی، علی، عالی، کاشف الکرب، رافع الرتب، معین، کافی، حفیظ، وافی، غنی، عزیز، جلیل، خلیفہ مطلق حضرت رب، مالک الناس، دیان العرب، ولی الفضل، جلی الافضال، رفیع المثل، ممتنع الامثال، صلی اللہ تعالی. اور دوسری پارٹیوں کے مولوی پہنچے گئے. تسی کی کہندے سو؟ انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ نبی کا علم اتنا ہی ہے جتنا جانوروں کا ہوتا ہے، وہ بڑے بھائی کی طرح ہے، اور وہ بشر ہے کیونکہ ہماری بھی دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں. کر دوبارہ تقریر. تے ادھر ٹر گئے حضرت پیر مہر علی شاہ. دسو جی پیر صاحب کی چندے کروان دے رہے ہو، مسیتاں بڑھائیاں، مدرسے بڑھان دے رہے ہو، لوگوں کو لوگ کی لیانے تو میرے حبیب دے بارے کی کہندے سو؟ فرشتے پوچھن گے دسو حضور دے بارے کی کیا؟ تو فرشتے انہوں ویکھ کے تے مہر علی شاہ صاحب فرمان گے مرآت العرفان کھولو. کہندہ نہیں سا الطیف سرا من طلعته والشزء بدا من وفرته فسکرتہ من نظرته نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن. میں تو یہ کہتا تھا. ہون ٹر گئے جناب کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال. حضور کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، کیا کہتے رہتے تھے؟ اقبال کہتا ہے کھولو میری کلیات. کہا نہیں تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. اے میں انہوں نے گال کی تھی جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی. اقبال نو تو دنیا تو گئے ہوئے بڑے سال ہو گئے، تو انتازی تازی گال سنا چھڑا توڑا یار تے ساڑا سجن. او بھی تے آخر 20 ستمبر نو حضور دی بارگاہ پیش ہویا محمد صاحب تے یونیورسٹی دا پڑھن والا. حضور دا جڑا سفر ہجرت ہویا مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف، وہ ہجری کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ تھا اور عیسوی کے اعتبار سے ستمبر کا مہینہ تھا. اور میں اس وقت حیران ہو گیا کہ حضور جدو مسجد قباء دے اندر پہنچے اس دن 20 ستمبر سی. وہ بھی پہنچ گیا جناب قبرستان دے اندر، نہلا دولا کے منڈے نے لبیک دے نعرے دی صداون دے اندر وہ دے چہرے تو نور نکل رہا سی. دس گیا نے بھائی جے چاندے ہو کہ تواڈے جنازے دے اتے لبیک دے نعرے لگن، پہلے دنیا چ لبیک دے نعرے لانے پینے نے. تاجدار ختم نبوت. ساڈا معیار ہی بڑا سادہ جا معیار نے. جدوں دا جنازہ ساڈی لائبریری کو جا رہا سی تو دے والد صاحب تشریف لے کے آئیں. عاشق رسول دا والد ویکھو جی، اے عاشق رسول دا والد ایک کوئی پتر. مینوں کہہ رہے سن کہ استاد جی میرے پتر نو اس تو بھی وڈا عاشق رسول ہونا چاہیے سی. تو میں تو 2 جمعے پہلے کیا سی یا پتہ نہیں 1 جمعہ پہلے کہ ایک کوئی سانو کروڑا روپیہ اللہ تعالیٰ اس لمحے تو پہلے موت دے چھڑے، کروڑا روپیہ دے کے بھی سانو نہیں ہے کہہ سکتا بھائی اس کرسی تے بیٹھ کے ساڈا ذکر کرو.
جے کوئی چاہتا ہے کہ اس کرسی دے اتے بیٹھ کے دا ذکر کریے تو دے واسطے ایک کوئی شرط ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آلہ حضرت دی بھی تو سن لئی، پیر میرے علی شاہ صاحب دی بھی سن لئی، کلندر لاہوری دی بھی سن لئی، تو ہن عزیزم محمد صاحب تے اے جدوں پہنچیا تے ہاں بھائی دس حضور دے بارے چ کی کہندا سے؟ تو انہیں کہا جی میں تو ایک کوئی گل کہندا سا، تیری جستجو میں جینا، اے او دی زندگی دا وظیفہ سی، اے او دی صرف سی، اے او دی نحو سی، اے او دا فلسفہ سی، اے او دی منطق سی، اے او دی فقہ سی، اے او دی اصول فقہ سی، تے اے او دی ساری ڈگریاں سن۔ او یونیورسٹی بھی کسی بہانے واسطے پڑھن جاندا سی، کہندا سی استاد جی میرا کوئی مقصد تھا کوئی اور ہے، تے مقصد ہوتا ایک کوئی سی کہ حبیبی یا رسول اللہ تیری جستجو تیری آرزو یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یا نبی سلام۔ دب کے نعرہ لو، دب کے، آج دب کے نعرہ لو، کھڑے ہو کے لو، زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نہ علماں وچ پھسا ملا تے نہ لمبے پینڈے پا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ تے تیجے سوال دی تیاری بڑے صحیح طریقے نال کر کے جائیں۔ تے اعلیٰ حضرت کے تے اعلیٰ حضرت نے پہلے وصیت کی تھی، فرمایا میری قبر لمبی بھی ہونی چاہیے تے اچھی بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے پوچھا جی لمبی تے بنوائی جاندی اچھی کیوں بنوا رہے ہو؟ فرمایا جدوں حضور آون میں لیٹیا تے نہ رہواں، کھڑا ہو کے کما حضور میں آن۔ پھر دنیا دار کمی، دنیا دار کمی، دنیا دار کمی، وچ مدینہ۔ حضور کی ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی، مرزائیوں کو بہن بھائی کہا گیا، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں بھائی، ہمارا کیا کام ہے ریلیوں سے، دھرنوں سے، جلسوں سے، جلوسوں سے۔ وہ تو کہتے ہیں بھائی اس سے ہمارا یہ کوئی کام نہیں، یہ ایسا ہی ہے جس طرح گھر میں ایک واش روم ہوتا ہے، جو دھرنے میں جاتا اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح وہ واش روم والا ہے۔ ہم تو گھر میں بیٹھے ہوئے، ہمارا کیا کام ہے واش روم میں؟ ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ تو پڑھنے پڑھانے والے تو پھر حضرت ابو بکر بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے والے حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، اور جب سبق پڑھانے کا وقت آتا تھا سبق پڑھاتے تھے، اور جب اعلان ہو گیا بھائی اب کوئی بھی صحابی مدینے میں نہ رہے، سارے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے جنگ یمامہ پہنچ جائیں، کسی ایک نے بھی نہیں کیا میں تو علمی کام کر رہا ہوں، میں تو افراد تیار کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں تیار کرنا، اپنا سب کچھ حضور کی عزت پر قربان کرنا ہے۔ پیار حضور دے نال اس طرح کرو کہ تواڈے کولوں کوئی بندہ آ کے پوچھ ہی نہ سکے بھائی میلاد کرنا چاہیے یا نہیں، بلکہ تواڈا گھر ویکھ کے، تواڈا رنگ و روپ ویکھ کے دوجے نو جا کے کہے بھائی میلاد کرن والا میں بندہ ویکھ کے آئی آج، میں ایک بندہ ویکھ کے آیا۔ 15,000 سال دا سفر ہے اور کر کے جانے۔ تے اعلیٰ حضرت نے گل کی تھی، فرمایا جیڑے تے ہوں گے نا مجبب مکبب، ہم تو بڑے یوں ہیں تو یوں ہیں، تو امامہ ذرا نیچے نہ آ جائے تو اوپر نہ ہو جائے، تے اس دن تے کچھ بھی نہیں ہونا جناب، جان بھی تائیں چھٹنی ہے۔ جو حضور دے کول پہنچنا تے کیویں پہنچنا؟ جنہاں نے پوچھ کے محبت کیتی پہنچ سکن گے جی، جنہاں نے پوچھ کے میلاد منایا پہنچ سکن گے، جنہاں نے ممتاز حسین قادری نو کیا کہ قاتل اے حضور دے قدم وچ پہنچ سکن گے؟
جنہوں نے ختم نبوت کے اتنے حملہ کیتا اور ختم نبوت کے قانون نو اسمبلی دے اندر چینج کرن دی کوشش کیتی، ایمان نال دسنا پہنچ سکن گے؟ تے جنہیں آسیہ ملعونہ نو رہا کروایا تے بابا جی دی تحریک دے اتنے اننے واؤ نے ظلم کیتا، وہ حضور دے قدمیں پہنچ سکے گا؟ جس نے استاد گرامی پر ظلم و ستم کیے، جس نے سادات پر ظلم کیے، جس نے مسجد کے تقدس کو پامال کیا، وہ پہنچ سکے گا حضور دے قدمیں؟ تے جنہیں غزالی زمان حضرت مولانا احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ دے سر دے اندر کلاڑا مروایا پیپلز پارٹی دا وڈا، اے حضور دے قدمیں پہنچ سکن گے؟ اے شیر تے تیر تے بلے تے لومر تے گدڑ انہوں نے حضور دے قدمیں پہنچنا ہے؟ حضور دے قدمیں پہنچن گے حضرت جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دے قدمیں انہوں نے پہنچنا ہے جنہوں نے اپنی کل کمائی حضور دے نا تے قربان کر چھڑیا تے آلہ حضرت کے اندر پہنچنا کمیں میں ادھر حضور دعا مانگ رہے ہیں، رب سلم، یا اللہ لبیک والیں دی خیر فرما دے، اے حضور دی دعا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، توجہ بس حضور دے نال والہانہ محبت کری دیئے۔ آلہ حضرت فرمانن جی 15,000 سال دا سفر ہے تے وال نالو زیادہ باریک ہے تے جتی بھی کوئی نہیں پیرن دے اندر تے جانا بھی ہے، وہ بس انجن جڑا انجن ہوندہ جائے گا اوتھے تے جناب سیکنڈ دی گال لے تے آلہ حضرت فرمانن سیکنڈ تی اسی پہنچاں گے۔ دوسری طرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی آستینیں اوپر کر کے، کسی کی آستین رسول اللہ جیسی نہیں ہے، تو حضور اپنی مبارک آستینیں اوپر چڑھا کر اور اپنا مبارک دامن باندھے ہوئے اس طرح کر، کسی کے کپڑے رسول اللہ جیسے نہیں ہیں، کسی کا اشارہ رسول اللہ جیسا نہیں ہے، دامن باندھے ہوئے لنگوٹا کس کے اور اپنی بازو پر چڑھا کر کہ میرا غلام آ رہا ہے گرنے نہیں دینا۔ اور یہ جگہ بخاری شریف میں موجود ہے، یہ اس جگہ سے حضور پکڑ رہے ہوں گے اپنے غلاموں، ایسے پکڑ، چلو بھائی چلو بھائی چلو چلو چلو، تسی تے لبیک علیہ تسی جاؤ ادھر جاؤ، تسی ادھر جاؤ، تے جانا کہ میں لبیک علیہ نے آلہ حضرت فرماتے ہیں پائے کوبا ننگا پیر، اینو کہندن پائے کوبا، اور پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوبا تیری رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں۔ اب حضور سامنے اور جانا بھی چھیتی ہے، آلہ حضرت فرماندے ہیں ہنج کر کے جاواں گے ادھر تیری آواز، حضور دی آواز آ رہی ہے رب سلم، یا اللہ آن والیں دی خیر کری، آن والیں دی خیر کری، آن والیں دی خیر کری۔ ایک ایڑی تے ہنج کھلونا ہے تو حضور دی آواز آنی لبیک علیہ آ رہے ہو؟ جی جی حضور آ رہے ہیں، تو اڈے کول آ رہے ہیں، ایک ایڑی تے صرف ایک ایڑی ہنج کر کے حضور کو پہنچ جانا ہے۔ جڑا کہندہ ہے وڈے پرا ورگے لو ہنج کر سکے گا، جڑا کہندہ ہے جناب ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ بندر کی اولاد ہنج کر سکے گی؟ ہنج اوہی کر سکتا ہے جڑا حضور دے نال انے واہ پیار کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، اب وہاں پر کوئی اطلاع دینے والا تو تھا نہیں کہ ہم اتنے بج کر اتنے منٹ پر پہنچیں گے۔ اہل مدینہ جنہوں نے حضور کا نام نامی سنا ہوا تھا، ابھی دیکھا نہیں تھا، ان کو پتا تھا حضور آ رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ روزانہ جس ٹیلے کے اوپر سے دور تک کوئی آنے والا نظر آتا ہے اس ٹیلے پر آ کر روزانہ انتظار کرتے رہتے تھے۔ شام کا سورج غروب صبح ہو جاتی تھی، اس وقت سفر رات میں ہوتا تھا، ساری رات انتظار کرتے رہتے کہ حضور نے آنا ہے، حضور نے آنا ہے، حضور نے آنا ہے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا تھا، گرمی چڑھ جاتی تھی، اب ان کو پتا ہوتا تھا کہ دن کو سفر نہیں ہونا، واپس چلے جاتے تھے مایوس ہو کر، روتے ہوئے کہ پتہ نہیں ہو رہے ایسے حضور نو ویکھن تو پہلے ہی نہ مار جائیے۔ پھر جب شام ہوتی پھر آ کر ٹیلے پر چاند کی روشنی میں دیکھتے رہتے، چاند کی روشنی میں چاند کا انتظار کرتے رہتے۔
जाते। एक दिन वो बैठे हुए थे, अभी उन्होंने जाना था, हुजूर दिन को उस दिन सफर करके तशरीफ लाए, तो एक यहूदी वहां से गुजरा, उसने आकर कहा, ओए तुम्हें मुबारक हो, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। जिन्हां दा तुहानू इंतजार से हुजूर तशरीफ ले आए ने। 500 बंदा जी हथियार चुक के मदीना मुनव्वरा चो 500 बंदा। साडे उलमा ने लिखा कि अगे पहुंच के और दो लेना बनाई और अर्ज किया, हुजूर सलाम जदों पेश किते, कहने लगे, उन्होंने ऊंची आवाज क्या, उन्होंने कहा वक्त टुर गया है कि जब मक्के के अंदर कोई रास्ते में रुकावट डालता था, आज किसी ने हुजूर वाल मैली आंख नाल वेख्या, ओदी आंख कट के रख छड्डांगे। मदीना मुनव्वरा की वो कंवारी औरतें जिनको कभी किसी ने घर से बाहर नहीं देखा था, वो छत के ऊपर खड़ी हो गई, और बच्चे जो है, बूढ़े नौजवान, ऐसे रास्तों में टोलियां बनाकर उनका एक ही नारा था, जा रसूलुल्लाह, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। ये नारे लगाए उन्होंने मदीना मुनव्वरा में कि आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। और जब हुजूर ने उन्हें शरफे मेजबानी बख्शा तो अंसार कहने लगे, हुजूर अब यहाँ आप आ गए, हम आपके आगे पीछे दाएं बाएं लड़ेंगे, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या जब इस्लाम गालिब आ जाएगा आपके गुलामों की कसरत में इजाफा हो जाएगा, हुजूर आप कहीं हमें छोड़कर वापस मक्के तो नहीं चले जाएंगे? हुजूर साडे होने तुहाडे तक कोई भी नहीं पहुंच सकेगा, साडे बच्चे, साडियां जायदादां, साडा सारा कुछ तुहाडे उत्ते कुर्बान है, पर हुजूर इंज ते नहीं होएगा कि तुसी सानू छड़ के वापस मक्के चले जाओगे, इत्थे इस्लाम दा काम करके वापस मक्के जाके उत्थे हुकूमत कायम फरमाओगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सारे मदीना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आज अगर दिल खोल कर तुमने मेरा इस्तिकबाल किया है, तुमने अपना सारा कुछ मेरे कदमों में रख दिया है, मैं मोहम्मद अरबी तुमसे वादा करता हूं कि क़यामत तक मेरा गुंबद खजरा भी तुम्हारे मोहल्ले में होगा। पूरी कायनात से लोग मुझे मिलने के लिए तुम्हारे शहर में आया करेंगे। तो जिन सहाबा ने जानू के नजराने पेश कर दिए, उन्होंने बिरयानी नहीं तकसीम की होगी। इसलिए मैं कहता हूं, जड़ा बंदा हुजूर दे मिलाद के उत्ते दलील मंगदे उन्हें चंड मारो, उनको झलिया और थोड़ी चंड लगे तो उदा दिमाग ठीक हो जाए। मुझे लोग कहते हैं जी आप कायल क्यों नहीं करते, मैं क्या जड़ा मामा नू गाल कढे उन्हें कायल करी जाए, जड़ा साडे प्यो दी बेअदबी करे उन्हें कदी किसी ने कायल किया? तुसी कायल कर सकते हो, मैं कायल नहीं कर सकता। जिन्होंने सारा कुछ कुर्बान कर दिया, उन्होंने चावल नहीं तकसीम की। पौने 1500 साल हो गए मिलाशी दे उत्ते दलाइल दिते जा रहे हैं। साडे बुजुर्गों ने उनका रुख चेंज कर छड़िया। शारिह बुखारी इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला एक दिन हाथ उठाकर दुआ मांग रहे थे। किसी ने पूछा, हुजूर आप क्या दुआ कर रहे हैं? जुरकानी के अंदर मौजूद है, इमाम जुरकानी ने दुआ मांगी। किसी ने पूछा, हुजूर की दुआ मांगी ने? आपने फरमाया, आज मैं उस बंदे वास्ते दुआ मांगी है जेड़ा हुजूर दा मिलाद करके हुजूर दे दुश्मनां नूं तकलीफ पहुंचाता है। आपने फरमाया, या अल्लाह उस बंदे की खैर करना जो मिलादुन नबी के अंदर हुजूर के जिक्र की महफिलें सजाकर हुजूर के दुश्मनों के दिलों में छुरे घोंपता है। सूरज निस्फुन नहार पर है, सारी जानवर, उस्ताद साहब का बयान सुन रहे थे आप, जानवर हंस पड़े, नहर सीधी के बजाय उल्टी चलना शुरू हो गई। और तुम्हें क्या हो गया? उन्हें क्या हुजूर आ गए, बात खत्म हो गई यार। ए अजी भी कहता जी दलील जो, किस गल दी दलील दी? रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। गज वज के हुजूर दा मिलाद मना।
یا رسول جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے، مولوی ہوندیاں پلے. اتنا بڑا سسٹم ہے، اتنے مرید ہیں جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے. ایتھے اوتھے دو ہی جہانی پینے انہاں نو کھلے. تے جس بابے یار خرید جا کیتا مولوی نہ ہوندیاں پلے. فیض آباد، مینارے پاکستان، لاہور، پشور پاکستان، پوری دنیا تے حشر دے اندر بلے 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 بلے. کیا بات، 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 کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. تواڈی بھی جناب تسی بابے دے نال پیار کر دے، تواڈی بھی کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے. بابا جی کہتے ہیں میں اقبال کو لو پوچھا منڈا ہوئے نابالغ 9 10 11 سال دا تے مولوی تے پیر تے سیدان دا بال بھی نہ ہوئے او بھی جدو رسول اللہ دا مسئلہ آئے تے اپنا سینہ چوڑا کر کے حضور دے نعرے لائے. ایک کیویں ہوندا؟ اقبال نے بابا جی نو کیا تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں ناز سے دونوں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں. تیری نگاہ ناز سے دونوں. 19 سالوں دا محمد سعد ہوئے تے او دے جنازے ہوتے وڈے وڈے لبیک یا رسول اللہ کہندے ہون تے نال کہندے ہون کاش دی جگہ اسی ٹر جاندے. اقبال کی ہو گیا تیری نگاہ ناز دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز تیری نگاہ ناز سے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب.